فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے نورین عباس کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے اب تک کا جو مطالعہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے اس سے آپ ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو چلیے سامعین، آگے بڑھتے ہیں سپر برین آف اسلام کے نوے حصے کی طرف، جس کا آغاز صفحہ نمبر 59 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو لادوازیہ آکسیجن کو پہچاننے میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ اس نے آکسیجن کو مایع میں تبدیل کرنے کے بارے میں تحقیق شروع کر دی، مگر وہ اسے مایع میں تبدیل نہ کر سکا کیونکہ دو چیزیں اس کے آڑے آ گئی تھیں۔ پہلی یہ کہ اس کے دور میں جو 18ویں صدی عیسوی کا آخری دور تھا، صنعت اور ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ وہ محقق انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ دوسری یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید تحقیق کرتا اس کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک سائنسدان کہتے رہے کہ آکسیجن کو مایع میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چیزوں کو کافی حد تک سرد کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن 19ویں صدی عیسوی تک وہ آکسیجن کو صنعتی استعمال کے لیے بڑے پیمانے پر مائع حالت میں تیار نہیں کر سکے۔ 20ویں صدی عیسوی میں زیادہ سرد درجہ وجود میں لانے کی ٹیکنیک 19ویں صدی کی نسبت زیادہ کامیاب ہوئی اور صفر سے نیچے 183 درجے تک آکسیجن کو، اب یہاں بریکٹ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، بغیر زیادہ دباؤ کے نہایت ہی کم دباؤ کے ذریعے بریکٹ بند ٹھنڈا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ آج آکسیجن کو صنعتی پیمانے پر تیار کیا اور استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ 183 درجے صفر سے نیچے کی سردی کو کم سرد نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ صرف 90 درجے کا یہ مطلق صفر درجے سے کافی فاصلہ ہے، اور یہ مطلق صفر درجہ 272.16 -272.16 درجے سے نیچے کا درجہ ہے، اور اتنے کم درجہ حرارت پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مادے کی اندرونی حرکت ساکن ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کا زمانہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ایسا زمانہ نہ تھا کہ امام جعفر صادق سائنس کے بارے میں مزید پیش رفت کرتے، لیکن جہاں تک آکسیجن کی پہچان کا تعلق ہے وہ اس لحاظ سے سب سائنسدانوں پر سبقت لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فزکس کے اس حصے میں وہ اپنے معاصروں سے 1000 سال آگے تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے ان کے بعد کہا کہ ہوا یا آکسیجن کو مائع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے کہا وہ ایک عام نظریہ ہے۔ قدیم زمانوں سے، حتیٰ کہ ارسطو سے بھی پہلے، یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ بخارات کو مائع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ گیسوں کو مائع میں تبدیل کرنے کا وسیلہ نہ رکھتے تھے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ قدیم زمانے سے ہی آج کے علوم کا کچھ حصہ تھیوری کی شکل میں پیش کیا جا چکا تھا۔
کمی صرف اس بات کی تھی کہ اس زمانے میں وسائل موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان تھیوریز کو عملی جامہ پہنانا مشکل تھا۔ یونانی دھوکریت نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے ایٹمی نظریے ایٹمک تھیوری کو جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح پیش کیا اور کہا کہ مادہ ایٹموں سے مل کر بنا ہے اور ہر ایٹم کے اندر تیز حرکات پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور ایٹم کے دوسرے تمام حصوں کے ناموں کو درمیان میں نہ لائیں کیونکہ ان کا تعلق 19ویں صدی عیسوی سے ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دھوکریت کی ایٹمی تھیوری اور موجودہ ایٹمی تھیوری میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ البتہ بنی نوع انسان نے اس ایٹمی توانائی سے کافی دیر بعد فائدہ اٹھایا، اور اگر دوسری جنگ عظیم پیش نہ آتی اور جرمن سائنسدان ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور و فکر نہ کرتے اور امریکہ جرمنی کے ترقی کر جانے کے خوف سے ایٹمی توانائی سے فائدہ نہ اٹھاتا تو شاید اس صدی کے آخر تک بھی ایٹمی توانائی بروئے کار نہ لائی جاتی۔ اگرچہ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے ہوا یا آکسیجن کو مائع میں تبدیل کرنے کے امکانات کے بارے میں جو کچھ کہا وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن خود امام جعفر صادق نے جو کچھ آکسیجن کے متعلق کہا وہ تھیوری کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آکسیجن کی پہچان کے بارے میں عملی مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ سامعین، یہاں پہ 6واں عنوان کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 7ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے امام جعفر صادق بانی مکتب عرفان۔ کچھ مسلمان عرفاء اور مورخین کا کہنا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی محمد باقر کے حلقہ درس میں عرفان کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ تذکرۃ الاولیاء کا مصنف شیخ فرید الدین عطار اسی گروہ کے لوگوں میں سے ہے، جبکہ پہلی صدی ہجری میں عرفان کا وجود ہی نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو اس نے مکتب کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اگرچہ ممکن ہے کہ عرفانی نظریات اس زمانے میں موجود ہوں اور بعض اسلامی مفکرین نے انہیں زبانی کلامی بیان بھی کیا ہو، تاہم یہ مسلمہ امر ہے کہ پہلی صدی ہجری میں کوئی ایسا عرفانی مکتب اسکول آف تھاٹ موجود نہ تھا جس میں خاص طور پر عرفان کی اقسام پر بحث کی جائے، اور ایک پیر یا مرشد یا غوث ایسا پایا جاتا ہو جو اپنے مریدوں کو ارد گرد جمع کرے اور انہیں عرفان کی تعلیم دے۔ دوسرا یہ کہ عرفان افکار کی تجلی کی ایک قسم ہے جس میں کلاس کی مانند نہیں پڑھا جاتا اور مرشد یا قطب یا اپنے مریدوں کو درس نہیں دیتا، بلکہ ان سے عمل چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ درس عشق کو قلم، کاغذ اور نوٹ بک کے ذریعے نہیں سیکھا جا سکتا۔ بشوئی اوراق اگر ہم درس مائی کہ درس عشق در دفتر نباشد۔ عرفان دوسری صدی میں وجود میں آیا تھا، اسی زمانے میں وہ مکتب کی صورت اختیار کر گیا، حالانکہ اس سے قبل مکتب نہ تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اگرچہ تذکرۃ الاولیاء چند مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، وہ بعض فضلاء کے نزدیک اسلامی دنیا کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں بعض ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مثلاً یہ بات کہ بایزید سطامی جو ایک مشہور عارف ہو گزرا ہے، اس نے امام جعفر صادق کے حضور میں زانو ادب طے کیا تھا، یعنی وہ ان کا شاگرد رہا تھا اور اس نے امام جعفر صادق سے ہی عرفان بھی سیکھا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء کے
مطابق جب وہ دیگر علوم کی تحصیل کے بعد عرفان کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو اس نے عارف کامل بننے کے لیے ضروری سمجھا کہ دنیا کے بڑے عرفا کی خدمت میں پہنچے، لہٰذا وہ سامعین یہاں پہ اس جگہ کا نام لکھا ہے جہاں یہ رہتا تھا، وہ مس پرنٹ ہے، اس کو میں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی، تو یہ وہاں سے نکل پڑا اور 30 سال تک بھوک برداشت کرنے اور دوسری تکالیف اٹھانے کے بعد دنیا کے بڑے عرفا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران اس نے 113 عرفا کا قرب حاصل کیا، جن میں سے سب سے آخری امام جعفر صادق تھے۔ بایزید سلطانی ہر روز امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی تمام باتوں خصوصاً ان کے نصائح کو پوری دلجمعی کے ساتھ سنتا۔ ایک دن امام جعفر صادق نے اسے کہا، اے بایزید، وہ کتاب جو تمہارے سر کے اوپر طاق میں ہے مجھے لا کر دو۔ بایزید نے کہا، آپ کس طاق کے بارے میں فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ایک زمانہ ہو گیا کہ تم یہاں آئے ہو اور ابھی تک تم نے طاق نہیں دیکھا۔ بایزید نے کہا کہ میں نے آپ کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے یہ بات سن کر فرمایا، بایزید، تمہاری تعلیم کا عرصہ پورا ہو گیا ہے اور اب تم بسطام واپس جا سکتے ہو، وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دو۔ بایزید اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس بسطام پہنچ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ شاید تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے اس روایت کو درست سمجھ کر لکھا ہے، لیکن کرونولوجی یعنی واقعہ کا تاریخ کے لحاظ سے درست ہونے کے اصول کی روح سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے اسے خود نہیں گڑھا تو یقیناً کسی ایسے مصنف کی جعلی روایت ہے جس نے اسے بغیر تحقیق کے نقل کیا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق 2 صدی ہجری کے پہلے نصف میں پڑھاتے تھے اور ان کی تاریخ وفات بھی 47 ہجری ہے، جبکہ بایزید بسطامی 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں اور ان کی تاریخ وفات 261 لکھی گئی ہے۔ یہاں میں تاریخ وفات دوبارہ ریپیٹ کر سکوں، امام جعفر صادق کی تاریخ وفات ہے 148 اور بایزید کی تاریخ وفات ہے 661۔ بایزید بسطامی کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ 3 صدی ہجری میں گزرے ہوں اور اسی وجہ سے وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن عرفانی تعلیمات کی امام جعفر صادق کے دروس میں موجودگی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق کے دروس میں عرفان کے وجود سے ان کی روحانی شخصیت ہمارے لیے پرکشش بن جاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق کے لحاظ سے آپ گوں نہ گوں تجلیات کے مالک تھے۔ وہ عرفان جس کی 2 صدی ہجری میں مشرق سے ابتدا ہوئی اور جو اب تک موجود ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو تخیل، فکر اور اپنے آپ میں گم ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ عرفان کے اثرات عارف پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے خوش اخلاق و مہربان بنا دیتے ہیں، لیکن خود عرفان ایک ایسا روحانی خلیہ ہے جس کا مادی اور سائنسی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ امام جعفر صادق ایک سائنسدان تھے اور مسلمانوں میں پہلے انسان تھے جنہوں نے تھیوری کو عملی صورت دی اور کسی بھی فزکس اور کیمیا کے نظریے کو جب تک نہ پرکھ لیا قبول نہیں کیا، اسی طرح
انہوں نے ٹیسٹ کے ذریعے کسی بھی نظریے کے درست ہونے پر یقین کیا۔ آج کے فزکس دان یا کیمیا دان، جن میں سے ایک امام جعفر صادق بھی تھے، کو عرفان سے کوئی دلچسپی نہ ہونا چاہیے تھی، کیونکہ فزکس اور کیمیا کے تجربات کے ذریعے اسے نہیں سمجھایا جا سکتا، بلکہ عرفان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بڑی مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق، جو مسلمانوں میں پہلے فزکس دان اور کیمیا دان تھے، اصولاً انہیں عرفان سے رغبت نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن وہ اس قدر عرفان سے دلچسپی رکھتے تھے کہ زمخشری، جو ایک مشہور عالم تھا، اس نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں امام جعفر صادق کے علمی درجے کی غیر معمولی توصیف کرنے کے بعد آپ کو عرفان میں حد کمال تک لکھا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کا مصنف عطار، جو خود مشہور عارف ہے، امام جعفر صادق کو عرفان کی ابتدا کرنے والوں میں سے قرار دیتا ہے۔ اگرچہ تذکرۃ الاولیاء کی بعض روایات تاریخی لحاظ سے مرتب نہیں، تاہم کتاب کا مصنف تصنیف کے جذبے سے سرشار اور عرفا کا عاشق تھا، لہٰذا اس نے بعض کے بارے میں نادانستہ طور پر مبالغے سے کام لیا ہے، حالانکہ اگر وہ غور کرتا تو ہرگز مبالغے سے کام نہ لیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مبالغے سے کلام کی وقت کم ہو جاتی ہے، اور اگر تاریخ میں مبالغے سے کام لیا جائے تو اسے تاریخ نہیں کہا جائے گا۔ جو قلم زمخشری کے ہاتھ میں تھا، ہم اسے ایک مورخ کا قلم کہہ سکتے ہیں، اور جو قلم تذکرۃ الاولیاء کے مصنف کے ہاتھ میں تھا، اسے ہم صرف ایک عاشق کا قلم شمار کر سکتے ہیں۔ بہرحال، اسلامی عرفا اور مورخین میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق اسلامی دنیا کے پہلے عارف یا پہلے عرفا میں سے ایک ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا امام جعفر صادق جیسا عارف ایسے طلباء کو بھی مسلمان نہ تھے اپنے درس میں بیٹھنے اور درس حاصل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیونکہ چند کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کچھ ایسے طلباء بھی امام جعفر صادق کے درس میں شریک ہوئے تھے جو سابئی تھے۔ سابئین کے ایک ایسی قوم تھے جن کا مذہب یہودی اور عیسائی مذہب کی درمیانی صورت تھی۔ کچھ توحید پرست شمار ہوتے تھے اور کچھ سابئین مشرک بھی تھے۔ جب اسلام پھیلا تو وہ گروہ جو مشرک تھا اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے لگا تاکہ مسلمانوں کے ہمراہ زندگی گزار سکے، کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، مسلمان ان فرقوں کے لوگوں کو جو توحید پرست ہوتے تھے اہل کتاب کہتے تھے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ سابئین کی سکونت سران صاد را الف نون میں تھی، جو جنوبی بین النہرین کے مغرب میں واقع ہے۔ قدیم یورپی تاریخ میں جس کا نام کارا ہے، سابئین کا وہ گروہ جو موحد تھا، ان کے ہاں رواج تھا کہ بچے کو پیدائش کے بعد اسے غسل دیتے ہیں اور پھر اس کا نام رکھتے تھے۔ ان کی اصطلاح میں اس عمل کو تمیت کہا جاتا تھا، تمیت کہا جاتا ہے۔ بعض یورپی محقق جن کا نظریہ دائرۃ المعارف الاسلامی کتاب میں منعکس ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سابی صبح سے مشتق ہے، یعنی صاد بے الف حمزہ با عین، جس کے معنی پانی میں غوطہ لگانا یا غسل کرنا ہے۔ کیونکہ سابئی پادری کے پیروکار نومولود کو تمیت کے دوران پانی میں غوطہ دیتے تھے، اس لیے وہ سابئی کہلانے لگے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ لفظ سابئی سے عین گر گیا اور اس کی موجودہ شکل بن گئی۔
وہی یورپی محققین کہتے ہیں کہ سابعین یحییٰ کو جو معمد یعنی غسل دینے والا کے نام سے مشہور ہے اپنا پیغمبر جانتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء کا مصنف کہتا ہے کہ تمام فرقے امام جعفر صادق کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کہتا ہے کہ مسلمان اور کافر امام جعفر صادق کے درس میں حاضر ہو کر ان کے علم و فضل کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ پہلے ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح امام جعفر صادق جیسے عارف انسان غیر مسلم طلباء کو اپنے درس میں حاضر ہونے کی اجازت دے سکتے تھے، چونکہ وہ ایک وسیع النظر انسان تھے اور علم کو سب کے لیے چاہتے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے اس امر کی اجازت دے دی ہو کہ وہ کوئی بھی علم دوست ہو ان کے حلقہ درس میں حاضر ہو سکتا تھا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ بات قابل قبول بھی ہے۔ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو سابعی تھے اور بعض یورپی محققین جن کے نظریات دائرۃ المعارف الاسلامی میں ثبت ہیں، نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان جو امام جعفر صادق کے مشہور شاگردوں میں سے ایک تھا، وہ سابعی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ سابعی طلباء جو امام جعفر صادق کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے نہایت ذی فہم ہوتے تھے اور تحصیل علم کے لیے کافی تکالیف اٹھاتے تھے۔ انہوں نے علمی میدان میں خاصی پیش رفت کی، گویا امام جعفر صادق کا حلقہ درس ان کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی بن گیا جس نے سابعی لوگوں کے لیے علم و ثقافت کی بنیاد فراہم کر دی۔ جب ہم سابعی قوم کی امام جعفر صادق سے پہلے اور بعد کے دور کی تاریخ کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ موازنہ گویا ظلمت کے ساتھ نور کا موازنہ ہے۔ امام جعفر صادق سے پہلے سابعی ایک بدوی اور پسماندہ قوم تھے جن کی معلومات بدوؤں کی معلومات سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ وہ سابعی جو موحد شمار ہوتے تھے ان کی معلومات بھی صحرا نشین قبائل سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن امام جعفر صادق کے دور کے بعد سابعی قوم ایک ثقافت کی وارث بن گئی اور اس قوم میں اتنے قابل سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے طب، فزکس، کیمیا اور انجینئرنگ میں ساری دنیا میں نام پیدا کیا، اور آج ہم ان کے نام دائرۃ المعارف جیسی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی یونیورسٹی کے طفیل نہ صرف یہ کہ پسماندہ قوم سابعی ایک متمدن قوم بن گئی، بلکہ امام جعفر صادق کی یونیورسٹی اسی سابعی قوم کے باقی رہنے کا موجب بھی بنی، اس لیے کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی اور اپنی تاریخ سے مطلع نہیں ہوتی، اگرچہ اس قوم میں قابل لوگ ہوں لیکن ان کی اپنی ثقافت نہ ہو تو وہ قوم مٹ جاتی ہے، مگر وہ قوم جو تاریخ رکھتی ہو اور اپنے آپ کو پہچانتی ہو، اس میں قابل افراد بھی پائے جاتے ہوں اور اس کے ساتھ وہ اپنی ثقافت بھی رکھتی ہو تو وہ قوم نہیں مٹتی، جس طرح سابعی نہیں مٹے اور ابھی تک باقی ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد پہلے کی مانند نہیں ہے لیکن ابھی تک ان کا کچھ حصہ اپنے قدیم رہائشی قطاعات پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ سامعین، میں اپنے مطالعے کو یہاں صفحہ نمبر 65 پر روکتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔